ناظرین، نگراں وفاقی حکومت جس کی مدت اب ختم ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اس نگراں حکومت نے 6 ماہ سے زائد عرصے تک جو قومی امور تھے سر انجام دیے اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے باعث انہوں نے تقریباً فل فلیج اپنے اختیارات کا استعمال کیا، پالیسی ڈیسیژن کی اور مختلف سیکٹرز کے اندر مختلف اداروں نے صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے اندر ہم بات کریں تو شعبہ صحت کی، تو اس کے اندر بھی بہت سے اقدامات ہوئے۔ تو شعبہ صحت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا بتائیے گا کہ آپ کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کا کیسے انتخاب ہوا بطور نگراں وفاقی وزیر؟ اگرچہ کہ آپ عالمی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے اور عمومی طور کے اوپر کچھ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے نگران کیبنٹ کا حصہ بنتے ہیں، آپ کی آمد کیسے ہوئی سر اس نگران وفاقی وزیر کے طور پر؟ اچھا، میں تو ہوں نان پولیٹیکل بندہ، یقیناً، لیکن پروفیشنلی مجھے لوگ جانتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں، کیونکہ میں ملک کے لیے بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں رائٹ۔ اور الحمدللہ جو کیا اس کو اپریسیشن بھی ملی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ادھر سے بھی ایوارڈز ملے، باہر سے بھی ایوارڈز ملے۔ تو آپ نے وزارت کا ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آپ کو اندازہ تو تھا کہ پاکستان کے شعبے صحت کے اندر کون سے مسائل ہیں، کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بالکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے بڑے مسائل تھے، ادویات کی قیمتوں کا معاملہ تھا، ان کی کوالٹی کا معاملہ تھا۔ تو آپ نے ذمہ داری لینے کے بعد کیسے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا، اور اب تک آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کے اندر آپ نے کیا ایسے بڑے مائل سٹون اچیو کیے جو آپ کے جانے کے بعد بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے انڈسٹری کو بھی اور جنرل پبلک کو بھی؟ اچھا، چیلنجز کا بالکل مجھے ادراک تھا، کیونکہ میں ہیلتھ سسٹم کا ہی بندہ ہوں اور ادھر ہیلتھ ہی پہ کام کر رہا تھا مختلف کیپیسٹیز میں، اور میں کچھ لکھتا بھی ہوتا تھا اس پہ ہیلتھ پہ، تو وہ تو مجھے تھا۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک پلان بھی تھا کہ میری سوچ تو یہی تھی کہ جو میرا پلان ہے، میں اگر میرا دوست کوئی آ جائے تو میں ان کو بریف کر سکوں کہ اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرواؤ گے تو صحت کے نظام میں بہتر رہے گی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو پلان تو میرا آلریڈی موجود تھا، اور وہی جو چیلنجز ہیں ہمارے کمیونیکیبل ڈیزیز، نان کمیونیکیبل ڈیزیز، ہیلتھ گورننس کے، پھر فارما سیکٹر کے، پھر پی ایم ڈی سی کے، پھر ڈریپ کے، اور نرسنگ کونسلز کے، نرسز کی ٹریننگز کے، تو یہ تو میں نے ایک پلان بنایا تھا۔ تو آئی واز آپریشنل فرام ڈے ون۔ ٹھیک۔ تو جیسے ہی میں نے اوت لے لی اور کل میں نے میٹنگ کال کی اور میں نے اپنا پلان اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کر دیا کہ جی یہ میری ہے پروپوزلز کہ ہم منسٹری میں اس طرح سے ریفارم کر سکتے ہیں، اور یہ پورے ایک اس کو ریویم کرے گی ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو۔ تو اس میں گورننس کی ریفارمز تھے، شروع میں ہماری گورننس کی جو سسٹمز ہیں ہم چاہتے تھے کہ یہ ڈیجیٹلائز ہو، الحمدللہ وہ تو ہم نے وہ ڈیجیٹلائز کر دیے۔ دوسری ہماری خواہش تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم اپنے اندر ہو، تو اکاؤنٹیبلٹی سیل بھی ہم نے قائم کر دیا۔ پھر پلیسمنٹ اور پروموشن کا سیل بھی منسٹری کے اندر قائم کر دیا، اینٹی ہیرسمنٹ سیل بھی ہم نے قائم کر دیا، اور اپنا جو ہماری ورکنگ میکینزم تھی صوبوں کے ساتھ اور اپنی ٹیمز کے ساتھ اور پروگرامز کے ساتھ، وہ ایک ساؤنڈ کوآرڈینیشن ہم نے بنا دی۔ تو آ جاتے ہیں پھر جو آپ ڈریپ، جی ایگزیکٹلی موسٹ امپورٹنٹ، جہاں اتنی بڑی جو پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، اس حوالے سے کیا آپ نے اقدامات کیے؟ شکایت تو بہت پہلے سے آتی رہی، کیونکہ میں تو پڑھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا۔ تو ڈریپ کو میں نے فرسٹ ہینڈ ٹیک آن کر دیا۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو ہم نے ایک ایپ لانچ کی، کیونکہ میڈیسن شارٹیج اس وقت سے ہمارے آنے سے پہلے بھی تھی اور پورے دنیا میں یہ ایک ویو چلی تھی۔ تو ایک میڈیسن شارٹیج ایپ میں نے لانچ کی، جس کے ذریعے ہر کوئی شہری پاکستان کا وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے اپنی شکایت ڈال سکتا ہے، ڈال سکتی ہے۔ شکایت تو اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن آپ کے ٹائم کے اندر ادویات کی قیمتوں کا معاملہ بڑے عرصے تک لٹکا رہا، جس کی وجہ سے شارٹیج کریٹ ہوئی۔ بتاتا ہوں۔ پھر ہم نے اس عمل کو، جو رجسٹریشن ہے اور لائسنسنگ ہے، وہ پہلے مینول ہوتی تھی اور سالوں لگتے تھے، وہ ہم نے فاسٹ ٹریک کر دی، ڈیجیٹلائز کر دی، آن لائن کر دی، اور ٹائم فریم دے دیا کہ 6 ویکس میں آپ نے ان کو رسپونڈ کرنا ہے، خواہ آپ کا جو بھی ڈیسیجن ہو۔ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کے سٹینڈرز پہ وہ میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو پھر بھی انفارم کرتے ہیں، تو پھر آگے بڑھائیں۔ تو اس سے بہت فرق پڑا مارکیٹس میں نئے پروڈکٹس لانے کا، اور وہی جو شارٹیج آ رہی تھی، جو ایک کرونک ایشو تھا، اس کو ہم نے اس طرح ایڈریس کیا۔ پھر آ جاتی ہے بات جو آپ ہارڈ شپ میڈیسنز کی بات کر رہے ہیں، 262 میڈیسنز کی۔ اچھا، یہ انہیریٹ کیا ہم نے، یہ تو 2021 سے سلسلہ چل رہا تھا، 22 سے، اور یہ شارٹیجز آتی رہتی تھی، کیونکہ جو ہماری پالیسی ہے 2018 مارچ میں جو بنی ہے، اس میں اسٹیپولیٹڈ ہے کہ اگر کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی اپنی کاسٹ ریکور نہیں کر سکتی تو ایک فارمولہ طے ہے کہ اس کے مطابق وہ پرائس بڑھا سکتی ہے، اور پھر ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا